یہ جو میں نے آپ آیات پڑھی ہیں تینوں، اذا السماء انفطرت، آگے دوسری واذا الکواکب انتثرت، واذا البحار فجرت، یہ تینوں آیات جو ہیں یہ آیتیں نفخہ اولیٰ کے وقت ظاہر ہوں گی۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت، صدق اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 30، سورت نمبر 5، سورت انفطار، آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 تک تلاوت کی ہے۔ ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، واذا الکواکب انتثرت، اور جب ستارے ٹوٹ کر بکھر جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر بہا دیے جائیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، تو جان لے گا ہر نفس اس چیز کو جو اس نے آگے بھیجی اور جو اس نے پیچھے چھوڑی۔ سورت انفطار شروع کی ہے، پہلی 5 آیات تلاوت کی، ترجمہ کیا۔ ماقبل سورت کے اندر بھی میں نے آپ کو ایک حدیث بیان کی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جس نے قیامت کے احوال اپنی آنکھوں سے دیکھنے ہوں، وہ سورت انفطار جو اب ہم نے آج شروع کی، سورت شقت، اذا السماء انشقت والی، اور اسی طرح پچھلی صورت جو تھی سورت کوّرت، یہ مطالعہ کر لے، پڑھ لے، کیونکہ اس کے اندر جو قیامت میں ہوگا، جو احوال ہیں وہ ان صورتوں میں اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں۔ ربط اس صورت کا ماقبل والی صورت سے یہ ہے کہ ماقبل صورت کے اندر قیامت کے احوال اور احوال کا بیان تھا، اس صورت کے اندر بھی قیامت کے احوال اور احوال کا بیان ہے، اور درمیان کے اندر غفلت پر تنبیہ بھی ہے کہ جو لوگ غفلت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر تنبیہ کیا ہے۔ اذا السماء انفطرت، قیامت کے جب واقعات ہوں گے تو ان میں سے ایک واقعہ یہ ہوگا کہ آسمان پھٹ جائے گا۔ ہم نے سورت نبا کے اندر بھی پڑھا تھا، وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، کہ آسمان کھول دیا جائے گا پس وہ ہو جائے گا دروازے۔ اسی طرح کہ جب قیامت کے واقعات ہوں گے تو یہ یاد رکھیں کہ یہ اذا السماء انفطرت، آگے واذا الکواکب انتثرت، واذا البحار فجرت، یہ سارے جو ہیں یہ نفخہ اولیٰ کے وقت ہوں گے، یہ نفخہ ثانیہ کے وقت نہیں ہے، نفخہ اولیٰ کے وقت کہ آسمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو کھول دیں گے، فرشتے اس کے اندر سے اتریں گے، زمین پر آئیں گے، اور زمین پر آ کے وہ تمام زمین کو جو ہے وہ زیر و زبر کر کے رکھ دیں گے، برباد تہس نہس کر کے رکھ دیں گے۔ یہ نفخہ اولیٰ کے وقت ہوگا۔ بعض نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں آسمان نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فی الحال آسمان بنایا، اللہ تعالیٰ اس آسمان کو ریزہ ریزہ کر دیں گے، پھر ایک نیا آسمان تعمیر ہوگا جو کہ ابدی ہوگا، پھر اس کو کبھی بھی ختم نہیں کیا جائے گا۔ یہ آسمان پھٹ جائے گا، فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، جب آسمان پھٹ جائے گا، آسمان فنا ہو جائے گا، تو جو آسمان کی خوبصورتی کے لیے ستارے ہیں وہ ستارے بھی نہیں بچیں گے، وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے اور ٹوٹ پھوٹ کر نیچے زمین پر گرنا شروع ہو جائیں گے، پھٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے وہ بھی، جیسے ہم نے پچھلی صورت کے اندر بھی پڑھا وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ کے ترجمہ اور تفسیر کے اندر۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندر بہا دیے جائیں گے۔ ماقبل تفسیر کے اندر بھی ہم نے پڑھا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ والی تفسیر میں کہ سمندر بہا دیے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میٹھے کڑوے سمندر ہے وہ آپس میں مل جائیں گے، ملنے کے بعد ان میں جوش آئے گا، ولولہ آئے گا، وہ
سارا پانی باہر آئیں گے اور باہر طغیانی کی شکل میں ایک جو ہے نا مکمل طور پہ تہس نہس کر کے رکھ دیں گے. ابھی آج سے کچھ 4 یا 5 دن قبل کسی ملک کے اندر 2 ڈیم ٹوٹے. میں نے اس کی ویڈیو خود دیکھی کہ 2 ڈیم ٹوٹنے کی وجہ سے وہ شہر مکمل تباہ ہو جاتا ہے. تو یاد رکھیں کہ قیامت والے دن ابھی تو صرف 2 ڈیم ٹوٹے تھے. جب اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دے دیا کہ بپھر جاؤ اور پانی جو ہے وہ خشکی پر حاوی ہو گیا, تو الامان والحفیظ جو حالات ہوں گے اللہ تعالیٰ ان سب سے ہم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. یہ جو میں نے آیات پڑھی ہیں تینوں, اذا السماء انفطرت, آگے دوسری وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت, وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ, یہ تینوں آیات جو ہیں یہ آیتیں نفخہ اولا کے وقت ظاہر ہوں گی. آگے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ, یہ نفخہ ثانیہ کا یہاں سے وقت شروع ہو رہا ہے کہ قبروں کو اکھیڑ دیا جائے گا, قبروں کے اندر سے ان کو ختم کر دیا جائے گا, ان میں سے جو ہے مردے نکل آئیں گے, نکل کے وہ میدان حشر میں جو ہے نا جمع ہونا شروع ہو جائیں گے. قبل میں نے اس کی ساری تفسیر آپ کو بیان کی ہے کہ کس طرح جمع ہوں گے, قبروں سے نکل کر وہ کس طرح آگے کو جا رہے ہوں گے, کن ٹولیوں کی شکلوں میں وہ جائیں گے, اچھے برے درمیانے, یہ سارا کچھ سواریوں کے اوپر ہوں گے, بڑے اچھے ملبوسات میں ہوں گے. یہ سارا جو ہے وہ میں نے بیان کیا ہے. آخری آیت عالمت نفس ما قدمت و اخرت, ہر نفس جان لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا. قدمت و آخرت کے اندر علماء اکرام نے مفسرین نے مختلف بیانات کیے ہیں. بعض نے یہ کہا کہ قدمت سے مراد جو ہے وہ عمل کرنا ہے اور آخرت سے مراد عمل کو چھوڑنا ہے, یعنی کہ آدمی اس دن قیامت والے دن جان لے گا کہ کیا اس نے نیکیاں کی, کیا اس نے برائیاں کی. یہ آپ نے اس ترجمے سے بھی ہمیں یہی چیز سمجھ آ رہی ہے کہ نیکیاں اور برائیاں دونوں جان لے گا. بعض نے یہ کہا کہ قدمت سے مراد اعمال ہیں, چاہے وہ نیک اعمال ہوں یا چاہے وہ بد اعمال ہوں, اور اخرت سے مراد جو ہے وہ عمل ہے جو اس نے خود تو نہیں کیا بلکہ اس کی رسم ڈال دی. اب اس میں اگر اس نے کسی نیک کام کی رسم ڈالی ہے تو اس پہ ثواب ملتا رہے گا, اور اگر اس نے کسی بد کام کی برے کام کی رسم ڈالی ہے تو اس کو گناہ ملتا رہے گا. اب یہاں پہ کئی لوگ مغالطے کا شکار ہو سکتے ہیں کہ کوئی ایسا کہہ دے کہ دیکھیں جی یہ ایک اچھا کام ہے, اچھا کام کی اب رسم ڈال رہے ہیں تو اس کو لوگ بدعت کہتے ہیں. بدعت اور چیز ہے. بدعت ہے کہ آپ کسی چیز کو دین سمجھ کر آپ اس کو دین بنا دیں ثواب کی نیت کے ساتھ. جیسے ہم بہت سارے, میں اس جگہ پہ بیٹھ کے بات کرنا نہیں چاہ رہا, ہم نے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم نے دین سمجھا ہوا ہے کہ یہ دین کا حصہ ہے, حالانکہ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا, بالکل قطعاً حکم نہیں دیا, لیکن ہم نے اس کو دین بنا دیا ہے. تو یہ بدعت کی تعریف ہے, اور جو انسان بھی یہ کرے گا وہ اس نے اسلام کو گرانے میں مدد کی. اس لیے, اور بدعتی کا ٹھکانہ وہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ جہنم میں ہے, بدعتی جنت میں نہیں جائے گا. اس لیے بدعتی والے کام نہیں کرنے چاہیے, بدعت نہیں کرنی چاہیے, اچھے کام کرنے چاہیے جو دین میں ثابت ہیں, اور جو دین میں ثابت نہیں ہے ہمیں وہ کام نہیں کرنے چاہیے. ایک ایسی نیکی جو ہمیں پتہ چل گئی اور ہمارا یہ سوچ ہے کہ نعوذ باللہ کیا وہ نیکی صحابہ کرام کو پتہ نہیں چلی, آج ہمیں پتہ چل گئی, ہم وہ نیکی کر رہے ہیں لیکن وہ پہلے صحابہ کرام کو نہیں پتہ چلی. تو یہ ایک جو ہے وہ افسوس کا مقام ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے. ہم لوگ تو نیکیوں کے اندر حرص کرنے والے نہیں ہیں, صحابہ کرام تو وہ تھے جو نیکیوں میں حرص کرنے والے تھے. تو اگر صحابہ کو وہ نیکی ہوتی تو صحابہ کرام نے لازماً اس کو کیا ہوتا. جو آج ہم جن کو نیکیاں سمجھ کے کر رہے ہیں, ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی ایسی دن آتے ہیں جس میں ہم بدعت کے کام کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں یہ کام نہیں کرنے چاہیے, کیونکہ یہ کام نہ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے, نہ حکم دیا, نہ صحابہ اکرام نے کیے, نہ انہوں نے حکم دیا. پھر ہمیں بھی کیا ضرورت ہے یہ کام کرنے کی. بعض نے یہ کہا کہ ما قدمت سے مراد وہ اعمال ہیں جو اول عمر میں کیے جائیں گے, یعنی کہ شروعات جو ہوتے ہیں جوانی نوجوانی کے اندر, اور اخرت سے مراد وہ اعمال ہیں جو آخری عمر میں کیے جائیں گے. مطلب یہ ما قدمت اور ما اخرت کی بعض علماء نے تفسیر بیان کی ہے. آج کے سبق کے اندر ہم نے قیامت کے کچھ احوال پڑھے جو ما قبل میں بھی ہم نے پڑھے تھے, اور ان سے بچنے کا طریقہ صرف اور صرف ایک ہی ہے جو روز آخر میں بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لوٹیں, اللہ تعالیٰ کا اقرار کر لیں, پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کر لیں, قرآن پاک کا اقرار کر لیں, اور قرآن پاک کے ساتھ ساتھ قیامت کا, فرشتوں کا,
جنت کا جہنم کا یہ اقرار کر لیں اور اپنی زندگی کو تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق قرآن پاک کے مطابق اگر گزارنا شروع کر دیں گے تو ہماری زندگی بڑی آسان ہو جائے گی، زندگی بھی آسان ہو جائے گی، آخرت بھی آسان ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔